السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ ہم ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے راستے کے حقوق۔ ہم نے اس سے پہلی ملاقاتوں کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کا حق بتایا تھا وہ تھا نگاہوں کو نیچے رکھنا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں سے ایک حق بتایا تھا سلام کرنا۔ آج ہم بات کریں گے راستے کے حقوق میں سے ایک اہم حق جس کے سلسلے میں ہم سب کوتاہی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا تیسرا حق بتایا تھا کف الاذی، کہ تکلیف دینے والی چیزوں سے راستے کو محفوظ رکھنا۔ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ کیسے کیسے ہم سے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں جس سے ہمیں ہمارے اسلام نے منع کیا ہے، اور ہم جان کر یا انجانے میں دونوں صورتوں کے اندر گنہگار ہو رہے ہیں۔ اور جب نالج ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، یا پھر انسان اس کو دیکھ کر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے بچے۔ حدیث کے اندر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 58 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ آدمی کا کلمہ جو ہے اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت کا۔ اور اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ سب سے ادنا درجہ، سب سے آخری درجہ ایمان کا سب سے آخری شعبہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلا درجہ اور سب سے آخری درجہ اور درمیانی درجہ الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سب سے ادنا شاخ یا ادنا شعبہ وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، بلکہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور یہ المیہ ہے اس وقت کا کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس حدیث کے اندر بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کف الاذی، تکلیف دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو رو کے رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف امت کو متوجہ کروایا اور ان کو تعلیم دی کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تکلیف دینے والی چیزوں کے اندر ایک اگر ہم اپنی گلیوں کا یا اپنے محلوں کا جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچرا جو ہم اپنے گھروں کے اندر رکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو لے کر ہم راستوں میں گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، ایک بات جس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ گھر کے باہر کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے، جو ہمارے گھر کے سامنے کا حصہ ہوتا ہے، اس پر جو گرد و غبار یا کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، یا اس کو اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اور اسلام نے یہ تعلیم دی، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محلوں کے اندر جو ڈسٹ بین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے گھر کا کچرا ہمیں ڈالنا ہوتا ہے، تو ڈسٹ بین جو رکھا ہوا ہوتا ہے ہم وہاں تک تو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت اور مشقت کر کے ڈسٹ بین کے اندر وہ چیز ڈالنے کے بجائے ہم ایسے ہی باہر پھینک دیتے ہیں۔ رکھی گئی ہے ڈسٹ بین کچرا اندر ڈالنے کے لیے، لیکن ہم نے کچرا پھینک دیا باہر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو عقل مند شخص نہیں کرتا۔ گاڑی پہ جاتے جاتے کچرا لے لیا گھر سے، اور لینے کے بعد میں آپ رک کر تھوڑا سا گاڑی سائیڈ میں لگا کر اگر ہم ڈسٹ بین میں ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا، ایک عقل مند انسان کا یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن گاڑی چل رہی ہے، چلتے چلتے ہی ہم نے کور پھینک دیا، اب وہ کور نہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے نہ قریب میں، وہ بیچ میں راستے میں کہیں پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں
جو نقصان ہوتا ہے وہ آنے جانے والے لوگ جو کچرے کی بو سے بدبو سے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اب بتائیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں یا ہم کیسا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، لیکن ہم نے کیا راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈال دیا، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری شعبہ کیا بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، لیکن ہم ہٹانے کے بجائے تکلیف دہ چیزوں کو ڈال رہے ہیں۔ ایک یہ تکلیف دینے والی چیز ہے جو راستے کے اندر ہم کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیزوں کے اندر جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے پارکنگ کا مسئلہ۔ پارکنگ کے اندر ہمارے یہاں بہت بے روی کا ہم شکار ہیں۔ اولاً تو جہاں پر ہمیں گاڑی پارک کرنا ہے وہاں پر صحیح طور پر پارک کریں۔ جو پارکنگ کا حصہ نہیں ہے یا پارکنگ کا ایریا نہیں ہے، اگر آپ وہاں پارک کرتے ہیں تو آپ نے اسلامی تعلیم کے اعتبار سے غلط کیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط جگہ پر پارک کیا تو ایسی صورت میں آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ مسجد اور جمعہ کا دن پوری مسجدوں کے اندر لوگ نماز کے لیے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کو جہاں پر مسجد کی پارکنگ کا جو ایریا ہے وہاں پر گاڑی لگانے کے بجائے جلدی میں کسی بھی جگہ پر ٹھہر کر گاڑی لگا دی اور بھاگتے بھاگتے اندر آ گئے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، بہت اچھا کیے ہیں، لیکن اس جگہ سے، اس روڈ سے یا اس راستے سے کسی بندے کو جلدی گزرنا ہے اور وہ 4 ویلر میں، لیکن آپ کی 2 ویلر نے اس کی 4 ویلر کا راستہ روک رکھا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گاڑی ایسی جگہ رکھی جس سے دوسری جو پارک کی ہوئی گاڑی ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گاڑی ایسی جگہ رکھی جہاں سے ایمبولینس کو گزرنا ہے اور وہاں پر آپ کی گاڑی کی وجہ سے ایمبولینس رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی تکلیف۔ تو گویا ایک گاڑی کو صحیح جگہ پارک نہ کرنا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہیں، آپ نے بہت بڑی غلطی یہاں کی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف۔ اور اس کا ایک غلط میسج جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم عبادت کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ترمذی شریف حدیث نمبر 1958 کے اندر، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی راستے سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جو ہے ٹہنی ہے، درخت کی جو ٹہنیاں نکل جاتی ہیں بسا اوقات راستے میں آ جاتی ہیں، تو وہ لوگوں کو آنے جانے والے لوگوں کو ٹچ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس ٹہنی کو نکال دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کی تعریف فرمائی اور ان کی مغفرت فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیم کے ایک اہم چیز پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا۔ ایسی ہی ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے ساتھ ایک موقع پر جانے کا موقع ہوا، کسی جگہ سفر کر رہے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، ان صحابی کو، کہ وہ جو ہے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو انہوں نے ہٹایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤں۔ کچھ آگے جانے کے بعد میں جو ان کے ساتھ تابعی تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس چیز کو ہٹایا۔ ان صحابی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس اچھے کام کو خود کیا، اور انہوں نے جب اچھا کام کیا تو اس کو دیکھ کر بعد والوں نے اچھا کام کیا۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ کیسے؟ چلیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے گاڑی کسی جگہ غلط پارک کی اور آپ کو کسی نے متوجہ کیا کہ بھائی آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے، تھوڑا سا صحیح رکھ دیجئے، تو ان کا جو جواب ہوتا ہے، میں اکیلا کیا کیا؟ بہت سارے لوگ کرے، دیکھو وہاں کیسا ہے۔
آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے صحیح جگہ پر رکھنا ہے۔ آج ہم لوگ دوسروں کی گناہوں اور دوسروں کی غلطیوں کو ہمارے لیے تائید بنا کر پیش کر کر خود بھی گناہ اور خود بھی غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہمیں تعلیم اور تاکید کی۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ راستے میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یا لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر پیشاب کرنا، ضرورت سے فارغ ہونا۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر کم ہی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ لعنت کی جانے والی چیزوں سے بچو۔ اور اس پر صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں استنجا سے فارغ ہونا، لوگوں کے چلنے پھرنے والے راستے میں، یا پھر لوگ جہاں پر سایہ دار درخت ہوتا ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر پیشاب یا ضرورت سے فارغ ہونا۔ تو گویا تکلیف دینے والی چیزیں اور راستے کے حقوق میں سے پہلا حق راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز کو ڈالنا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہم نے دیکھی تو اس کو ہٹانا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پارکنگ وغیرہ کے اندر ہمیں صحیح باتوں کا خیال رکھتے ہوئے صحیح جگہ پر گاڑی کو صحیح انداز میں پارک کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم راستوں میں چلتے ہوئے یا بیٹھنے کی جگہوں پر ہم جو ہے استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے سے بچیں، کیونکہ اس سے بدبو پھیلتی ہے، لوگوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی وہاں بیٹھنا چاہتا ہو لیکن اس بو کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں بیٹھ پا رہا۔ ان چیزوں کا خیال ہمیں خاص طور پر رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کے سلسلے میں ہمیں ان تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔